کندکوٹ میں خواتین کو ہراسانی سے تحفظ دینے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سید رشید احمد شاہ کی رپورٹ کے مطابق کندکوٹ میں صوبائی محتسب سندھ کے کنسلٹنٹ آفس ضلع کشمور ایچ کندکوٹ کے زیر اہتمام کام کی جگہوں پر خواتین کو ہراسانی سے تحفظ کے موضوع پر ایک اہم آگاہی سیمینار ہوا۔ یہ سیمینار IBA یونیورسٹی کیمپس سندھ کندکوٹ میں منعقد ہوا، جس میں صحافیوں، طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں سکھر IBA کے وائس چانسلر عبدالقادر بھی شریک ہوئے۔ سیمینار کا مقصد خواتین کو ہراسانی کے خلاف شعور بیدار کرنا اور انہیں اپنے قانونی حقوق سے آگاہ کرنا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی محتسب سندھ کے کنسلٹنٹ اور سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حیدر علی ابڑو نے کہا، معاشرے میں بڑھتے ہوئے خودکشی کے واقعات کی ایک بڑی وجہ اداروں میں ہونے والی ہراسانی ہے۔ کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے ضلع کشمور میں آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت مختلف سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مزید بتایا، تعلیم کی کمی بھی ایسے واقعات کا باعث بنتی ہے، جبکہ تعلیمی اداروں اور سرکاری نجی دفاتر میں خواتین کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ سیمینار کے اختتام پر شرکا نے خواتین کے تحفظ، ایک محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فیصل آباد میں مار کا حق بنیان المرصوص آپریشن کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شاہد حسین کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کے علاقہ غلام محمد آباد میں بنیان المرصوص کے عنوان سے پروقار پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک فوج کی حالیہ دفاعی کامیابیوں پر بھرپور اظہار تشکر اور مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فیصل آباد کا علاقہ غلام محمد آباد آج حب الوطنی کے جذبے سے سرشار نظر آیا۔ مار کا حق بنیان المرصوص کی تاریخی کامیابی اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہنے کے لیے منعقدہ اس پریس کانفرنس کی قیادت گول مسجد فیصل آباد کے خطیب زاہد محمود قاسمی نے کی، جبکہ سابق وزیر مملکت برائے تجارت حاجی اکرم انصاری نے بطور خاص شرکت کی۔ تقریب میں سماج کے تمام طبقات کی بھرپور نمائندگی دیکھی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے SSP آپریشنز، SSP انویسٹیگیشن اور SP لائل پور چاون سمیت TC آفس کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ مذہبی اور سماجی حلقوں سے جمعیت الانصار کے پرنسپل سرپرست حاجی عبدالستار اور دیگر جید علماء کرام کے علاوہ شیخ ممتاز تاجر برادری نے بھی شرکت کر کے مسلح افواج سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقرری نے کہا، بنیان المرصوص نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ حاجی اکرم انصاری اور زاہد محمود قاسمی نے بھی اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا، پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کی سالمتی، معاشی استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ سانگھڑ میں بجلی کی فراہمی میں بہتری کے حوالے سے عوام کو نوید سنا دی گئی۔ عبدالرشید کوثر کی رپورٹ کے مطابق جام نواز علی میں جدید گریڈ اسٹیشن کا افتتاح، بجلی کی فراہمی میں بہتری کی نوید۔ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہیسکو نے بجلی کے نظام کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم اٹھا لیا اور ضلع سانگھڑ کے شہر جام نواز علی میں نئے گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیسکو فیض اللہ داہری نے نواب جام ذوالفقار علی خان کے ہمراہ گریڈ اسٹیشن کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب میں جام نفیس علی، پرنسپل کیڈٹ کالج سانگھڑ، کیپٹن شاہد سمیت دیگر معزز شخصیات اور اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ ترجمان ہیسکو صادق کبر کے مطابق یہ جدید گریڈ اسٹیشن 69 کروڑ 83 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ اس منصوبے کے لیے زمین جام فیملی کی جانب سے فراہم کی گئی۔ منصوبے میں 23 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائن اور جدید پاور ٹرانسفارمرز شامل ہیں، جو بجلی کی ترسیل کو مؤثر بنائیں گے۔ کچھ خبریں اب کھیلوں کے میدان سے تو گوجر خان میں بیلوں کی دوڑ کا 5واں سالانہ مقابلہ منعقد ہوا۔ محمد اسحاق کے رپورٹ کے مطابق بیلوں کی دوڑ کا 5واں سالانہ مقابلہ جھوک نڈالی میں انعقاد پذیر ہوا۔ دور و نزدیک سے بیل دوڑ کے شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بیل دوڑ پوچھوہار کی ثقافت ہے جو شائقین کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ خطہ پوچھوہار ہر لحاظ سے زرخیز دھرتی ہے، یہاں ہر فن میں کمال مہارت رکھنے والے نوجوانوں نے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ سابق وفاقی پارلیمنٹ سیکرٹری راجہ جاوید اخلاص، MPA PP9 راجہ شوکت عزیز بھٹی کی گفتگو، راجہ ثاقب فاروقیانی کے زیر اہتمام جونگ میں بیل دوڑ کا شاندار اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مرکزی رہنما مسلم لیگ نون، سابق MNA گوجر خان، وفاقی پارلیمنٹ سیکرٹری اور سابق صلیح ناظم راولپنڈی، راجہ محمد جاوید اخلاص، ممبر صوبائی اسمبلی راجہ شوکت عزیز بھٹی، سیاسی سماجی کاروباری شخصیت راجہ نعیم نواز نے خصوصی شرکت کی۔ دیگر معزز شرکا میں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون PP9 ذیلدار ٹھاکر قاسم علی رضا، نمبردار فوکل پرسن یونین کونسل نڈالی، صدر مسلم لیگ نون یونین کونسل نڈالی راجہ ظفر سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قبل عظیم پنڈال پہنچنے پر راجہ جاوید اخلاص، راجہ شوکت عزیز بھٹی اور دیگر معزز شرکا کا شاندار اور فقید المثال استقبال کیا گیا۔ سینٹرل پریس کلب پسرور کے جنرل سیکرٹری عثمان مرزا اور لیگل ایڈوائزر نے اپنا ایک مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ سینٹرل پریس کلب پسرور کے جنرل سیکرٹری عثمان مرزا اور لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ قمر زمان باجوہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ پسرور کی عوام نے اپنے قائد علی زاہد خان اور MP رانا محمد فیاض کا جس طرح پرتپاک استقبال کیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں شرکت کر کے جس پیار و محبت کا اظہار اپنے قائدین
قائدین سے کیا وہ قابل فخر ہے۔ عثمان مرزا اور قمر زمان باجوہ نے کہا ہم اپنے قائد کی علی زاہد کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مزید کہا کہ عوامی خدمت، علاقائی ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے علی زاہد خان اور رانا محمد فیاض کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ انشاءاللہ ان کی قیادت میں پسرور مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے قائدین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ افسوسناک خبر ہے چکوال سے، جہاں پر تیز رفتار کار نے 5 سالہ بچے کو ٹکر مار دی اور پھر فرار ہو گئی۔ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1112 کی بروقت کارروائی۔ طارق جاوید کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم چکوال کو کال موصول ہوئی کہ سائن مارکی کے قریب پنڈی روڈ پر ایک تیز رفتار کار نے روڈ کراس کرتے ہوئے بچے کو ٹکر ماری ہے۔ نتیجے سے بچہ 5 سالہ اویس ولد اجاز زخمی ہو گیا ہے۔ ٹکر مارنے والی کار موقع سے بھی فرار ہو گئی ہے۔ بچے کی سر اور ٹانگ پر چوٹیں آئی ہیں اور اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم چکوال نے قریبی پوائنٹ سے ایمبولینس سروس کو فوری طور پر جائے حادثہ پر روانہ کیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی بچے کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ بعد ازاں مزید علاج کے لیے DHQ ہاسپٹل چکوال شفٹ کر دیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو لیے چلتے ہیں سیالکوٹ میں، جہاں پر 2 روزہ عبادتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل وائس آف گاڈ منسٹری کے زیر انتظام 2 روزہ عبادتی پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام کے مہمان خاص چیئرمین انٹرنیشنل وائس آف گاڈ منسٹری بشپ پرنس جانتن تھے۔ پرستش کے فرائض پاسٹر برائن چارلس نے سر انجام دیے، جن کے گیتوں کے وسیلہ سے حاضرین نے بہت برکت پائی۔ کلام کی خدمت کے فرائض بشپ پرنس جانتن نے ادا کیے۔ انہوں نے بتایا کہ یسوع المسیح کے ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے اور احترام انسانیت کا درس دیا ہے۔ بتایا کہ خدا اپنے کلام کی خدمت کے لیے مخصوص لوگوں کو چنتا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو درست طریقے سے ان کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس موقع پر مبشر جمیل منیر کو بطور پاسٹر مخصوص کیا۔ پروگرام آرگنائزر علاقہ انچارج پاسٹر سموئیل عنایت اور پاسٹر جمیل منیر نے تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بہاول نگر میں انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلہ میں سیکریٹری یونین کونسل خود میدانی عمل میں موجود ہیں۔ مبصر خان رضوی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون، AC بہاول نگر اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بہاول نگر کی ہدایت پر یونین کونسل 56 کپورہ میں انسانی جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکریٹری یونین کونسل مرزا محمد سلیم خود میدانی عمل میں موجود ہیں۔ سیکریٹری مرزا محمد سلیم نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وین کے مطابق آوارہ کتوں کے خاتمے کی مہم کو ہر صورت کامیاب بنایا جائے گا۔ اہل علاقہ نے کہا کہ مرزا محمد سلیم نہایت اعلیٰ اخلاق یافتہ اور ایماندار سیکریٹری ہیں جو اپنی ڈیوٹی کو اپنا ذاتی کام سمجھ کر پوری ایمانداری اور فرض شناسی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ شہریوں نے DC بہاول نگر سے ایسے فرض شناس افسران کی حوصلہ افزائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دینا کے مین چوک کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر بنیادم ورسوس آپریشن کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ اس حوالے سے پاک فوج کے ساتھ ادارے رہتی کی گئی اور شمیں بھی روشن کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے بیورو چیف جہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید غلام مصطفیٰ شاہ، کیا تفصیلات ہیں؟ مزید ڈیٹیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دینا مین چوک اس وقت جذبہ حب الوطنی سے سرشار، جہاں شمع روشن کی گئی۔ معرکہ حقل بنیان المرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج کے جوری جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا کی زیر نگرانی منعقد اس پروقار تقریب میں بلدیہ حکام، پولیس افسران اور تاجر برادری نے مل کر شمع روشن کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا ہے کہ دشمن ملک بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے والی افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ دینا مین چوک میں معرکہ حقل بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے شمع روشن کی گئی۔ تقریب کی زیر نگرانی اسسٹنٹ کمشنر دینا نے کی، جبکہ CO بلدیہ محمد فیصل، چوکی انچارج سٹی غلام مجتبیٰ، پیرا فورس انچارج ظہیر عباس اور ستھرا پنجاب ٹیم سمیت تاجر برادری اور سیاسی سماجی شخصیت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر CO بلدیہ فیصل محمود کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے اور پوری قوم اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں دشمن ملک بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریب کے اختتام پر مادر وطن پر جان نثار کرنے والے شہداء درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ قوم پاک فوج کی ایک آواز پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جی